نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر سامعین، سب سے پہلے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے قرآن مجید سنا اور سنانے والے صاحب نے قرآن سنایا۔ اللہ آپ دونوں کی یہ اللہ رب العزت آپ دونوں کی کوشش کا دنیا آخرت میں آپ کو بدلہ عطا فرمائے۔ سب مبارکباد کے مستحق اور پھر سب سے بڑھ کر قاری صاحب کے جو والدین ہیں وہ مبارکباد کے مستحق، اور پھر اس سے بڑھ کے میں ایک اعزازی طور پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے محترم حاجی فضل الرحمان صاحب جیت گئے ہو جی، ایک نہیں دو نہیں ترے نہیں چار پوترے انہیاں دے، اسامہ بھی وہ چھوٹا بھی اسد اللہ نام ہے وہ بھی، اور دو حضرات دانیال اور دوسرا انس انہاں دا نواسا ہو گیا، ساری انہیاں دی ذریت اور نسل یہ آج تو سا چار ہیرو ڈٹھن اور جرا اپنا اظہار کیتا ہے قرآن و سنت دا، یہ سارے انہیاں دی نسل تو اس کا مطلب ہے بھی جیت گئے نا، جیت گئے۔
اور اسانو بھی اس معاملے دے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد جائز ہے، باقی چیزوں میں حسد جائز نہیں۔ حسد بمعنی رشک، ریس، رشک کرنا دو چیزوں میں جائز ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت مال عطا فرمائے اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، ایسا بندہ بھی قابل رشک ہے۔ اس سے بندے کو ریس اور رشک کرنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسے ہی ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایسا بندہ جس کو اللہ رب العزت قرآن کی نعمت عطا فرما دے اور اس کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا دن رات قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، ایسا بندہ قابل رشک ہے اور بندے کو کوشش کرنی چاہیے اسی کے طرز زندگی پر چلنا چاہیے۔ تو بہرحال میں کہوں گا حاجی صاحب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ ان کی دعاؤں کا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کا ذہن بنایا تو پھر ان کی اولاد نے اپنی اولاد کو پڑھایا اور محنت کی، یہ سارا انشاءاللہ اجر دنیا آخرت میں انشاءاللہ ان کو ملے گا۔ اللہ قبول فرمائے اور اللہ باقی ساتھیوں کو بھی اسی طرح خود محنت کرنے کی اور اپنی اولاد کو دین کے راستے پر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے نہ سمجھائے بھی رشتہ دار ہیں تے تاں خوش آمد پیا کریں ہے، اللہ دی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھا حقیقت گل میں کیتی ہے، کوئی خوش آمد نہیں۔ خوش آمد ہمیشہ او ہوندی ہے یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، خوش آمد ہمیشہ وہ ہوتی ہے کہ کسی کے اندر وہ صفت نہ ہو، وہ وصف نہ ہو اور اپنی طرف سے بندہ گھڑ گھڑ کے اس کے اندر وہ وصف پیدا کرنا، یعنی لوگوں کو بتانا شروع کر دے۔ مثلا میں بیٹھا ہوں اور میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے واہ جی واہ عزیر شاہ جی لکھاں روپے لٹا دیندہ ہے جی تے کیا ہی اچھے جی بڑے صدقے کرندہ ہے بڑی خیراتاں کرندہ ہے، تے حالانکہ میں کرندہ نہیں تے اے خوش آمد اے حرام ہے، اے ناجائز ہے۔ اگر ایک بندہ قابل تعریف ہے اور موقع کی نزاکت سے لوگوں کو یعنی اس بات کا جذبات ابھارنے کے لیے ایسا کرنا شرعاً جائز ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے بھی حق ہیں اور بندوں کے بھی حق ہیں۔ اللہ کے حقوق حقوق اللہ، بندوں کے حقوق حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں علماء سے والدین کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق، بھائیوں کا حق، ارد گرد معاشرے سوسائٹی میں رہنے والے دیگر افراد کے حقوق، اسی طرح اور بھی بہت سارے حقوق بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اے بندہ تو نے فلاں فلاں حق ادا کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کے حق ہیں، بندوں کے حق ہیں، اسی طرح میرے بھائیوں اس کتاب کے بھی حق ہے، کلام اللہ قرآن مجید کے بھی حق ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی تھی، جیسے ہمارا ایمان ہے کہ دن قیامت کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے، ہے نا ایمان سب کا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ سفارش فرمائیں گے، ایک شفاعت کبریٰ اور دوسری شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ وہ ہوگی جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں ساری کائنات کے انسانوں کے لیے کریں گے۔ وہ کون سی ہوگی؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے عرض کرو کہ حساب و کتاب شروع کرے، تو وہاں سے واپس آ جائیں گے، وہ فرمائیں گے لست لہا لست لہا۔ اسی طرح تمام انبیاء سے ہوتے ہوتے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے سارے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جواب دیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، بے شک یہ حق میرا ہے، میں کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے حضور اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے الہ العالمین حساب و کتاب شروع فرما۔ اللہ یہ سلسلہ آگے چلا، دنیا بلک رہی ہے،
نہ کوئی لباس ہے، نہ کوئی چھاؤں ہے، اور کوئی سہارا نہیں، سوا نیزے پہ سورج ہے، اور بالکل چٹیل میدان ہے، زمین ہے، اور بس افراتفری کا عالم ہے۔ ہر بندہ سینے میں، ہر بندہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت انسان پریشان حال ہو کے انبیاء کے پاس جائے گا کہ آپ اللہ کے مقربین ہیں، آپ اللہ سے عرض کریں، اللہ حساب و کتاب شروع کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے، اللہ کے دربار میں درخواست کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت حساب و کتاب کا سلسلہ جاری فرمائیں گے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، تمام جمیع انسانوں کے لیے یہ سفارش ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے گا لوگوں کے لیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنین اور مسلمانوں کے لیے جو سفارش فرمائیں گے وہ شفاعت صغریٰ ہوگی۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، موضوع اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن یاد رکھیے گا جہاں ہمارے نبی سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، وہاں قرآن مجید ایک اور بات بھی بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سفارش کریں گے، وہاں دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کیس بھی دائر کریں گے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ سفارش تو ہم نے سنی، ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ بات بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں کیس دائر کریں گے، اور کیس کس چیز کا ہوگا، وہ کیس کس ٹاپک پہ ہوگا، کس وجہ سے ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ 19ویں پارے کا پہلا صفحہ پہلا رکوع ہے، وقال الرسول یا رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، عرض کریں گے یا رب اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے بندوں نے، میری امت کے بندوں نے تیرا قرآن چھوڑ دیا تھا، آج میں ان کے خلاف تیری بارگاہ میں کیس کرتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے گا کہ جہاں کیس کرنے والا ہی سب سے افضل ہو، کیس کرنے والا ہی وہ ہو جس کی سفارشیں قبول ہو رہی ہیں، جو ساری کائنات سے افضل ترین انسان ہے، بتاؤ اس کیس میں جو پھنس گیا اس کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو بھائیو، آج چونکہ ختم قرآن، تکمیل قرآن کی محفل ہے، تو میں مختصر انداز میں، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور طاق رات بھی نہیں ہے، 28ویں کی رات ہے، آپ نے سونا بھی ہوگا، تو میں زیادہ لمبی تفصیل عرض نہیں کروں گا، مختصراً چند باتیں عرض کروں گا۔ وہ یہی ہے کہ بھائیو، یہ جو قرآن مجید آیا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو دیا، نبی نے امت کو دیا۔ بھائیو، یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے، اس کا حق کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے ذمے کون سے حقوق آتے ہیں؟ وہ حق پورے کرو۔ باپ کا حق ادا نہیں کرو گے، لعنت آئے گی۔ ماں کا حق ادا نہیں کرو گے، پکڑ آئے گی۔ اور اولاد کے حق ادا نہیں کرو گے، گھاٹا اور نقصان ہوگا۔ اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو یاد رکھو، قرآن کا حق ادا نہیں کرو گے تو بھی اللہ کی لعنت آئے گی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی کتاب جو اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجی، ہمارے نبی کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے مبارک جملے ہیں درود والے یار، پڑھتے ہی رہا کرو جو ہی موقع ملے۔ ہمارے نبی کو جب یہ کتاب ملی تو اب اس کے بعد امت پر اس کے کتنے حقوق لازم آتے ہیں کہ اس کے حقوق ادا کریں۔ سمجھیں گے انشاءاللہ بات کو، اور تہیہ کر لو میرے بھائیو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور نیت ہی بندہ سیدھی کر لینا، اللہ آگے آسانیاں کر دیتا ہے۔ بس تہیہ کرو، ہم اس قرآن کے حقوق ادا کریں گے۔ بیویوں کے ہم ادا کرتے ہیں حقوق، اور جی بیوی کا حق ہے جی اس کو اچھا کپڑا دلانا ہے، اس کی فلاں ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، بچوں کی ڈیمانڈیں پوری کرنی ہے، فلاں کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، فلاں کا رائٹ اور حق ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اس کا بھی حق ہے۔ کتنے حق ہیں؟ اس قرآن کے 5 حق ہیں ہمارے اوپر۔ کتنے؟ توجہ سے یاد رکھو میرے بھائیو، ہمارے ذمے اس قرآن کے کتنے حق ہیں؟
قرآن مجید کے اللہ نے 5 حق بنائے ہیں، ان میں سے پہلا حق ہے اس قرآن کی تلاوت کرنا۔ پہلا حق کون سا ہے؟ اس قرآن کی تلاوت کرنا۔ حقیقت ہے ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ او لوگو الذین وہ بندے آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے، ہمیں عطا ہوئی ہے نا یہ کتاب، آتیناہم الکتاب جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا حق ادا کرتے ہیں، یتلونہ اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ رسمن پڑھ لیا، بس کسی ختم پہ پڑھ لیا، کبھی کبھار ذوق چڑھ گیا تو قرآن کھول کے پڑھ لیا۔ اللہ نے فرمایا یتلونہ حق تلاوتی۔ او لوگو مومن بندہ، یہ جو بندے جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے قرآن، یہ قرآن کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن کا حق ہوتا ہے، ایسے تلاوت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کو پوری توجہ سے پڑھا جائے، بڑی گہرائی سے ڈوب کر اسے پڑھا جائے، اسے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور روایات میں آتا ہے جس طرح ہم آسمانوں میں دیکھتے ہیں، آسمانوں کے ستارے رات کے وقت چمکتے ہیں نا، آسمانوں کے ستارے رات کے وقت چمکتے ہیں، فرمایا جیسے زمین والے ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمان والے جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن کی تلاوت والے گھر بھی ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اس واسطے قرآن مجید کا پہلا حق ہے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو بار بار پڑھا جائے اور بڑی شوق سے پڑھا جائے، ہر روز بلا ناغہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور جب بندہ شوق سے قرآن پڑھتا ہے، جب بندہ محنت اور بڑے لگاؤ اور محبت سے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر ایسی سکینت اور رحمت نازل فرماتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے، صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نوافل کے اندر اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورۃ کہف کی تلاوت شروع کی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ گھر کے اندر یہ تلاوت کرتا جا رہا ہے نوافل میں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے آپ کو اگر قرآن کا کوئی بھی حصہ حفظ کرایا ہے اور یاد ہے، چاہے 10 سورتیں ہیں، چاہے اور کوئی قرآن کا کوئی حصہ، کوئی رکوع، کوئی ٹکڑا، کوئی آیت، کوئی حصہ اگر آپ کو یاد ہے، اللہ کا واسطہ ہے، میری درخواست ہے آئندہ کے بعد معمول بنا لو، اپنی نمازوں کے اندر وہ تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب کوئی بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ کتنیاں؟
میرے نبی نے فرمایا جو بندہ ایک حرف قرآن کا پڑھے اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر علماء نے مزید وضاحت کی ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ نماز کے اندر بیٹھ کر قیام کرتا ہے، بیٹھ کر، اور اس بیٹھ کر کوئی تلاوت نماز کے اندر کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کو 50 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قربان جاؤں میرا رب تیرے کتنے انعامات ہیں، تیرے کتنے احسانات ہیں بندوں پر۔ جب کوئی بندہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو ایک ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی عطا کی جاتی ہے۔ اللہ، بڑا انعام ہے۔ فرمایا اس ایک حدیث میں ہے نا، فرمایا او لوگو یہ نہ سمجھنا الف لام میم، اگر کوئی بندہ یہ پڑھے تو اسے 1 نیکی ملے گی، نانا، یا 10 نیکیاں ملیں گی، نانا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ او لوگو سن لو، الف علیہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ جو بندہ اللہ کا قرآن تلاوت کرے اور صرف الف لام میم پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کو نقد 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کا جو بھی حصہ آپ کو یاد ہو نمازوں میں پڑھا کرو، نوافل۔ اللہ کو توجہ، میں حدیث کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کو وہ نماز زیادہ پسند ہے، اللہ کو وہ نماز زیادہ پسند ہے جس کے اندر بندہ لمبا قیام کرے، لمبا کھڑا رہے، بڑا پسند ہے اللہ کو۔ اس لیے لمبی تلاوت کیا کرو میرے بھائیو۔ ہاں، فرضوں کے لیے اختصار ہے، فرضوں کے لیے مختصر کرنا چاہیے جو جماعت ہے، کہ چلو مختصر ہو تاکہ کوئی مقتدیوں میں مریض ہے یا کسی کا کوئی عذر ہے، کسی کی کوئی مصروفیت ہے، شریعت نے سب کا لحاظ رکھا ہے۔ فرض نماز مختصر پڑھو، لیکن سنن، نوافل اور انفرادی نمازیں جو ہیں ان کو لمبا لمبا کر کے پڑھو، اللہ کو بہت پسند ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں ابھی چھوٹا سا بچہ تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گیا کہ آج رات میں نبی علیہ السلام کے پاس کروں گا۔ رات ادھر ٹھہرا، آدھی رات کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑے تہجد کی نماز کے لیے، اور اللہ کے پاک پیغمبر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بھی اٹھ پڑا اللہ کے پاک پیغمبر کے پیچھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے مسجد میں کھڑے ہو کر تہجد کی نیت باندھی اور تلاوت قرآن شروع کر دی۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے مجھے ذوق چڑھا کہ میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ نوافل ادا کروں۔ فرماتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے ابتدا سے سورۃ بقرہ سے تلاوت شروع کی۔ ابھی 1 رکوع پڑھا، 2 3 4 میرے ذہن میں آیا ابھی رکوع کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوری سورۃ بقرہ پڑھ لی۔ جب سورۃ بقرہ مکمل ہونے والی تھی فرماتے ہیں میں سمجھا کہ ابھی رکوع کریں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے سورۃ بقرہ مکمل کرنے کے بعد آل عمران شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں اس رات نبی علیہ السلام کی بائیں جانب کھبے پاسوں کھڑا ہو گیا، بائیں جانب کھڑا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے ایسے پکڑا اور ہاتھ سے پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا 2 بندوں کی جماعت کا طریقہ، ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو تو بس امام تھوڑا سا آگے اور مقتدی ساتھ دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا سورۃ آل عمران مکمل ہونے والی ہے، ابھی اللہ کے پاک پیغمبر
ابھی رکوع کریں گے، میں اطمینان میں آ گیا، سورت مکمل ہو گئی، رسول اللہ نے سورت نساء شروع کر دی، ایک رکعت سورت نساء کہڑے پارے چے؟ چوتھے پارے چ، چوتھے پارے دا آخری پاؤ، ٹھیک ہے، فرمایا سورت النساء شروع کر دیں۔ اس کے بعد سورت النساء مکمل ہونے والی تھی، میں خوش ہو گیا کہ اب رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے سورت مائدہ شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام نے جب سورت مائدہ شروع کی، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں چھوٹا جو تھا، میں جب سلام پھیرے تھے آ کے سو گیا، میں کہ ایڈی لمبی نماز کون پڑھے گی ہے، بچہ تھا نا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اس طرح قرآن پڑھا کرتے تھے نمازوں کے اندر۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا، اے وعظوں کا فائدہ تب ہوگا، تقریروں کا فائدہ تب ہوگا جب تیرے میرے اندر تبدیلی آئے گی، عمل کا ذوق پیدا ہوگا۔ جب عمل کا ذوق ہی نہ ہو تو صرف آواز سننے کا میرے بھائیو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی کتنے وجہ سے زندہ باد جی؟ نہیں جی نہیں، تہجد نماز نہیں۔ کون نماز پڑھتا پیا تہجد دی؟ ہاں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت کہف دی تلاوت شروع کی انہوں نے گھر کے اندر۔ فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر چرپائی کے ساتھ جھولے کے نیچے جھولے کے اندر بچہ بھی سویا پڑا تھا اور ساتھ گھوڑا بھی بندہ کھڑا تھا۔ اچانک جو میں تلاوت کر رہا تھا، کرتے کرتے میرا جو دھیان گیا تو گھوڑا اچھلنے لگ گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ گھوڑے کو کیا ہو گیا۔ میں تلاوت کرتا رہا، گھوڑا اچھلتا رہا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ جھولے کے اندر میرا بچہ سویا پڑا ہے، یہ تو جانور ہے، یہ نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے ادھر توجہ کی، ذرا تلاوت روک دی۔ جب تلاوت روکی تو گھوڑا بھی سہم گیا اور رک گیا۔ میں حیران ہو گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کی اور پھر گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ پھر میں حیران ہو گیا، پھر میں رکا تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ اللہ صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر اللہ کے پاک پیغمبر کو صبح آ کے یہ سارا واقعہ سنا رہے ہیں۔ فعرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ میں نماز مختصر کر لوں تاکہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ سلام پھیرا، نماز مکمل کی اور سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد یا رسول اللہ ایسے اچانک جو میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا منظر دیکھا ہے کہ چراغوں کی طرح، اے چھوٹے چراغ دی وے، چراغوں کی طرح کچھ روشنیاں اور لائٹیں یہ اوپر اٹھتی ہوئی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں۔ میں دیکھتا رہا یا رسول اللہ، وہ لائٹیں اور چراغ اوپر جاتے جاتے تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ وہ غائب ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جا کے جب یہ واقعہ بتا رہا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اقرأ یا اسید، او سید تو قرآن پڑھتے رہنا تھا، قرآن کوئی تلاوت نہیں روکنی تھی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسید تو نے تلاوت شروع کی، ایسے ذوق اور محبت اور اخلاص سے تو نے تلاوت کی کہ تیری تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہو کے تیری تلاوت سننے لگ گئے۔ جب تو نے تلاوت روکی، تلاوت ختم ہو گئی تو فرشتوں کا کام بھی ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ او سید صحابیہ، اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو یہ فرشتے نیچے اتر پڑتے ہیں اور صبح مدینے کا ہر بندہ فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ بھائیو، قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا پہلا حق ہے۔ ایسے تلاوت کر، اللہ فرشتے تیری تلاوت کو ترسے،
فرشتے سنے تیری تلاوت، لوگ امنڈ آئے یار کیا قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینو اصواتکم بالقرآن، او میرے امتیو اپنی آواز کو خوبصورت کر کے سونے انداز نال قرآن پڑھا کرو۔ ایک دفعہ نا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یا ابی تعال، حضرت ابی آ گئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علیہ، مجھے قرآن سنا بھائی، میرے سامنے قرآن کی تلاوت کر۔ تو حضرت ابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ قرآن آپ پہ اترا، سب سے اعلیٰ ترین قاری آپ، اور میں قرآن سناؤں آپ کو، میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی مجھے قرآن سنا، میرے اللہ نے یوں ہی مجھے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو، بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے۔ اور یہ وہی صحابی تھا جس کے امامت کے پیچھے حضرت عمر نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ اے ابی تو ان کا امام بن جا، اور ان کو 20 رکعت تراویح پڑھا۔ یہ وہی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا پیارا قرآن، میٹھا قرآن۔ سورۃ نساء سنا بھائی، حضرت ابی نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، جب پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ۔ جس وقت اس آیت پہ پہنچے اللہ کے پاک پیغمبر رونے لگ گئے اور دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ فرمایا اسے یا ابی بس کر بس کر بس، حضرت ابی بس کر، اب برداشت نہیں ہوتا قرآن، ایسی تلاوت کر کہ فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے اتریں، ایسی تلاوت کر جیسے ابی نے تلاوت کی اور نبی سننے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کیسی اللہ۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم ساری چیزیں، انگلش سیکھنی ہے ٹینسز سیکھو، میتھمیٹکس سیکھنا ہے فلاں فلاں فارمولا فلاں فلاں چیزیں سیکھو، اور فلاں سبجیکٹ سیکھنا ہے فلاں چیزیں سیکھو۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے نا، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ پتہ نہیں آج کی اس امت کو کیا ہو گیا، یہ کہتا ہے قرآن بغیر سیکھے کہیں عورت کو پڑھ گنو، کہیں جٹ کو پڑھ گنو کافی ہے جی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن کو صحیح ادائیگی سے پڑھنا لازم ہے، اور نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر تلفظ اور ادائیگی یہ صحیح رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی غلطی کر جائے جس سے معنی تبدیل ہو جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا پہلا حق کون سا ہے جی؟ تلاوت کلام پاک کرنا، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قرآن کی محفل ہے، تکمیل کی محفل ہے، اور اسی قرآن کا حق آپ نے سنا، مختصر میں نے عرض کیا، اور آپ پہلے نیت کر کے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ کہہ دو انشاءاللہ ہم روزانہ تلاوت کریں گے، کرو گے؟ اللہ جو کہہ رہے ہیں ان سما تے یہ نہیں آکھا انہوں بھی توفیق نصیب فرما، آمین۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، قم اللیلہ، رات کے وقت کھڑے ہو جایا کر، قم اللیلہ، پوری رات کھڑے ہو جایا کر، الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ کھڑا ہو جایا کر، پوری رات چلو نہ صحیح، رات کا کچھ حصہ، کتنا حصہ؟ فرمایا نصفہ، آدھی رات،
اب انقص منو کلیلا، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا سا کم، او زد علی، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ، یعنی تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر میرے پیغمبر، آدھی رات، آدھی سے کچھ زیادہ کچھ کم، یہ کھڑے ہو کر میرے پیغمبر کھڑے ہو جایا کر۔ اللہ کھڑے ہو کر کام کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سونا کر کے، خوبصورت کر کے، مزین کر کے، ٹھہر ٹھہر کر، خوبصورت انداز سے میں اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کر میرے پیغمبر، یہ میں اللہ تیرے اوپر لازم کر رہا ہوں۔ سمجھ آئیے کیوں؟ دن کے وقت آپ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں، رات کے وقت اپنے رب کو بھی قرآن سنایا کر۔ ایک روایت میں آتا ہے دن قیامت کے، توجہ سے، دن قیامت کے اللہ رب العزت حضرت داؤد، جنت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے او میرا داؤد پیغمبر، بڑی میں نے خوبصورت آواز دی تھی آپ کو، بڑا لحن دیا تھا آپ کو، میرے پیغمبر ان کو زبور شریف کی تلاوت کر کے سنا، جنتی سنیں گے مزہ آ جائے گا۔ بڑی عجیب آواز تھی ان کی، جب وہ تلاوت کرتے تھے نا تلاوت، تو پہاڑ بھی کانپتے تھے۔ اللہ کیا آواز ہوگی، پرندے بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے تھے، ایسی آواز تھی ان کی ہے۔ جب وہ جنتیوں کو سنائیں گے اللہ رب العزت فرمائے گا او جنتیوں اس سے بھی اچھا سناؤں؟ اللہ اس سے بھی اچھا ہے؟ ہاں، اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائیں گے اللہ، اے یاسین پیغمبر، اے یاسین پیغمبر، ان لوگوں کو سورت یاسین کی تلاوت سنا۔ یاسین پیغمبر، یاسین ان لوگوں کو سنا، لوگ سنیں گے مزہ ہی آ جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کی آواز اللہ کی قسم ہے بڑی اعلیٰ ترین آواز ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ سنیں گے جنت والے، مزہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اور جنتیوں اس سے بھی اچھا سناؤں تمہیں؟ لوگ حیران ہو جائیں گے، بھئی پہلے حضرت داؤد دی آواز سنیے تو اس تو اچھی نبی علیہ السلام دی آواز سنیے، یاسین پیغمبر دی آواز یاسین سنیے۔ اللہ فرمائے گا داؤد پیغمبر کی آواز میں زبور سنی، یاسین پیغمبر کی آواز میں یاسین سنی، اب رحمان کی آواز میں سورت رحمان سنو۔ کیا ہی عجیب مزہ ہوگا ہے؟ رحمان کی آواز میں رحمان سنو۔ پھر اللہ رب العزت سورت رحمان خود تلاوت فرمائیں گے۔ اب وہ کیفیت بیان کی نہیں جا سکتی کہ کیا حالات ہوں گے۔ او جنتی مدہوش ہو جائیں گے، جنت بھی سجدے میں گر جائے گی، ہر چیز سجدے میں گر جائے گی۔ رحمان سورت رحمان پڑھ رہا ہے۔ آج بھی کوئی اچھے لہن والا قاری سورت رحمان پڑھے تو بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ ان سب کو آوازیں دینے والا رحمان جب رحمان پڑھے گا اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرما۔ ارے گل دساں نال، گل دساں توجہ نال سننی ہے۔ اے او بندے جنتی سن سکسن جیرے بندے دنیا تے گانے نہیں سن دے، جیرے گانے سن دے نے او دن قیامت کی اس نعمت سے محروم رہیں گے جنت میں جا کر بھی۔ ٹھیک ہے، اس واسطے اللہ کا واسطہ ہے، چند منٹ کی لذت ہوتی ہے یہ میوزک، چند منٹ کی، لیکن الٹا ضمیر کو اور بندے کے باطن کو خراب برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کا واسطہ اس سے بچ جا، اس میں بڑا مزہ ہے، بچ جانے میں بڑا مزہ ہے، اللہ بڑے انعامات عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے جی اللہ، لیکن قرآن کی تلاوت یہ قرآن کا
پہلا حق قرآن کا پہلا حق کون سا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ اسا سارا نو توفیق دے اے حق ادا کرن دی۔ اچھا جی، قرآن کا دوسرا حق کون سا حق؟ فرمایا قرآن کا دوسرا حق یہ ہے قرآن کو سمجھا جائے۔ پہلا حق ہے بے سمجھے تلاوت کرو، کوئی حرج نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم اگر الف لام میم پڑھو گے تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ یہ جو اللہ کے رسول نے الف لام میم کی مثال دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، قاف، الف لام را، ہا میم وغیرہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے نبی نے انہی حروف کی مثال دی کہ جو بندہ الف لام میم پڑھے، یعنی اس کو معنی کا پتہ نہ بھی ہو، بے سمجھے صرف قرآن کی ریڈنگ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اے پہلا حق ہے قرآن دا، قرآن دی تلاوت۔ اور دوسرا حق قرآن کا، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کے اندر میرے لیے احکم الحاکمین کا حکم کیا ہے؟ اللہ میرے لیے کیا حکم نافذ کر رہا ہے، قرآن کے اندر جاری کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قرآن کا دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے۔ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، توجہ سے ذرا توجہ۔ قرآن سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے عوام کا قرآن سمجھنا، ایک ہوتا ہے علماء کا قرآن سمجھنا۔ 2 چیزیں، 2 طریقے ہیں۔ وہ عوام کا قرآن سمجھنا، اس کے لیے علماء کرام نے فرمایا عوام کا سمجھنے کا مطلب یہ ہے عوام اس کا معنی اور ترجمہ پڑھے اور سرسی مفہوم اور معنی سمجھے۔ یہ عوام کا قرآن سمجھنا، قرآن کا حق ادا کرنا ہے۔ اور علماء کا حق یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پر قرآن کے غور کرے اور فکر کرے اور تدبر کرے کہ قرآن کا یہ حرف، اس کی صرفی نحوی ترکیب وغیرہ یہ ہے، اس کا یہ معنی مراد ہو سکتا ہے، اس کے اندر اتنے خزائن چھپے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ دقائق رکھے ہیں۔ جو علماء ہیں ان کے ذمہ ہے قرآن کو ڈوب کر قرآن کو سمجھنا، یہ علماء کا کام ہے۔ اور عوام الناس کا کام یہ ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور سرسری مفہوم اور معنی اس کا سمجھنا۔ یہ قرآن کا حق ہے عوام الناس کے لیے۔ اس واسطے میرے بھائیو یاد رکھو، قرآن کو سمجھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او کائنات والو، میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم میں نے بھیجا ہے، میں نے اپنے نبی کو 4 کام دے کے بھیجا۔ کتنے؟ 4 کام دے کے بھیجا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 کام ہے میرے پیغمبر کے۔ پہلا کام قرآن کی تلاوت کرنا۔ پہلا کام کون سا؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور دوسرا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر کی صفائیاں کرنا میرے پیغمبر۔ اور تیسرا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، لوگوں کو قرآن سمجھانا، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمارے ذمہ ہے قرآن سمجھنا، قرآن سمجھنا۔ مثلا ایک بندے کے پاس لیٹر آ گیا کسی آفیسر کی طرف سے یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کی طرف سے
انگلش آتی نہیں ہے پراپر، سمجھ نہیں سکتا، یہ لیٹر آیا ہے جی نہیں پتہ اس میں کیا چیز مذکور ہے، اب یہ بھاگے گا دوڑے گا پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، اس سے کہے گا یار پتہ نہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ مجھے لیٹر آیا ہے، اس میں پتہ نہیں مجھے کیا کہا گیا ہے، جناب ترجمہ کر کے مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ، مفہوم سمجھاؤ، اس خط کے آنے کا مطلب کیا ہے۔ او مسلمانہ، اللہ کا واسطہ ہے ذرا غور کر، گورنمنٹ کا لیٹر ہے، ادارے کا لیٹر ہے، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا تو لوگوں سے سمجھتا ہے، بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا لیٹر آیا، اللہ کا خط آیا، اللہ کا پیغام آیا، اور اس کو تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اللہ نو اپنے اس ادارے والے بندہ نالو بھی کمزور سمجھ لے آئی، کچھ تے سوچو مسلمانہ تو کہاں پہنچ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، او لوگو تم جہنم کے دہانے پہ پہنچ گئے، جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہم نے تمہیں وہاں سے بچا لیا ہے، جہنم سے بچنے کے راستے اختیار کرو اور اللہ کا قرآن سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے دوسرا اہتمام یہ کرو، جہاں تلاوت کرتے ہو نا، سپارہ تلاوت کیا اللہ توفیق دے سب کو، آدھا پارہ دیا اللہ نے توفیق دی تلاوت کیا، یا جتنے رکوع کیے اللہ زیادہ پڑھنے کی مزید توفیق دے، یہ تو تلاوت کرو، یہ پہلا حق ہے، لیکن ساتھ شروع سے الف لام میم سورہ فاتحہ سے لے کر ایک ایک آیت، دو دو آیتیں، تین تین آیتیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہو ترجمہ پڑھو، اور مختصر تشریح جو ساتھ سائیڈ پہ لکھی ہوتی ہے وہ سمجھو۔ اللہ کا واسطہ ہے قرآن کا حق ہے، ماں پیو دا حق ادا نہ کرے تے جہنمی بن دے، جے قرآن کا حق ادا نہ کرے تو کیسے جنت میں جا سکے گا؟ کرو گے کوشش؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے دل کی صفائی اور ستھرائی اور گہرائی کے ساتھ یہ ذہن بناؤ اور اقرار کرو، میں وعدہ نہیں کہتا، اقرار کرو اس بات کا کہ بھائی انشاءاللہ ہم ترجمے والا قرآن لے کے ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ رب دا واسطہ ہے، زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر جائے گی، قرآن بالکل نہ پڑھو پھر بھی گزر جائے گی، پڑھو گے پھر بھی گزر جائے گی، نہ پڑھ کے گزری تے جہنم دا مستحق، یہ قرآن سمجھن دی کوشش کیتے تے پڑھ کے گزری، مرتے ہی اللہ فرمائے گا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، او میرا بندہ تے میرے کلام نو شوق نال پڑھے ہے، تو نے میرے کلام کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، لے تیرے سارے گناہ معاف، سیدھا جنت میں چلا جا۔ سو کا سودا ہے؟ اللہ، کتنے حق ہو گئے؟ دو۔ تیسرا حق قرآن کا، اللہ رب العزت نے قرآن کا تیسرا حق کیا ذکر کیا؟ فرمایا تیسرا حق قرآن کا یہ ہے قرآن پر ایمان ہو۔ قرآن پر، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کروں، قرآن کے مطابق عقیدہ ہو، قرآن کے مطابق عقیدہ ہو۔ کوئی روایت آ جائے اور قرآن سے ٹکرا رہی ہے، کوئی کسی کا خواب قول کٹورا ٹوٹکا وغیرہ آ جائے اور قرآن سے ٹکرا رہا ہو، رب کا واسطہ ہے قرآن پر ایمان رکھ اور اس چیز کو دھتکار دے۔ جب تو قرآن پر ایمان رکھے گا تو سمجھ لو تو نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، تلاوت کرنا بھی سوکھا ہے، توجہ سے بات میری بات سنے ذرا، تلاوت کرنا بھی آسان، ترجمہ پڑھنا بھی آسان، اور اس کے مطابق عقیدہ بنانا یہ ذرا تھوڑا محنت طلب کام ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن یاد رکھو جب تلاوت کرے گا نا تو قرآن سے شغف اور محبت پیدا ہوگی، پھر جب اس کا ترجمہ پڑھے گا، جو میں نے دوسری بات کہی ہے قرآن کو سمجھنا، جب اس کا ترجمہ پڑھے گا، ذوق رکھے گا، ترجمہ پڑھے گا، اللہ رب العزت قرآن کی سمجھ عطا فرمائے گا تو ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ جب ہدایت کے راستے کھلیں گے تو بندے کا عقیدہ اور ایمان آٹومیٹیکلی قرآن کے مطابق ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے یاد رکھو قرآن کے مطابق عقیدہ بنانا ضروری ہے۔ اول اللہ کے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی گھنٹہ تیوے طرح سے سو ٹھیک ہے گھنٹہ 45 منٹ تھے تھک تو نہ ہو گئے اساں تو ہر روز بیان کریں دیں یار تھکے ہو تو میں ہو سا لیکن چلو تساں بھی روزے رکھیں دے پہ ہو نا تھکے ہو سو اچھا چلو اللہ عمل دی توفیق دے. اچھا جی کیا بات کر رہا تھا جی قرآن کا تیسرا حق قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید پر ایمان رکھا جائے عقیدہ قرآن کے مطابق بنایا جائے. صرف چم کے چٹ کے تلاوت کر کے تے رکھ دے ورنہ قرآن دا پورا حق ادا نہیں ہویا بلکہ قرآن کا حق یہ ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عقیدہ بنایا جائے. جیسے قرآن سورۃ محمد کے اندر فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها اور 5ویں پارے میں فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرمایا او بندیو قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے قرآن کو سمجھو اور اس کے مطابق عقیدہ بناؤ. جے اگر کوئی بندہ کوئی بات تمہارے سامنے پیش کرے کوئی ایسی گل مثلا وہ آکھے جی ایک بزرگن انہاں آکھے بھائی 11ویں شریف دتی کرو تے ایک مائی اس 11ویں شریف دا دودھ نہ دتا تے بزرگاں کے کیتا اس مائی دے پتر دی برات ویندی پئی آئی کشتی دے وچ جہاز دے وچ سوارن بحری جہاز تے حضرت صاحب نو وجد آیا تے جوش آیا تے حضرت صاحب اس مائی دی پوری جیری بچے دی برات آئی ساری دی ساری 1200 بندہ غرق کر دیتا. ٹھیک ہے یہ ان بڑی زبردست قسم دی یہ آپ کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ من گھڑت بات ہے. آپ کو اگر اس بات کا یقین نہ آ رہا ہو نا آپ کبھی دکانوں پہ جا کے دیکھیں نا تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایسے تسبیح لٹکی ہوتی ہے تصویر بنی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح لٹکی ہوتی ہے آگے بوڑھی مائی کری ہوتی ہے ایسے کر کے ہاتھ کٹھا کے اور آپ پوچھیں یہ کون ہے تو جی بابا جی بیٹھے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور یہ وہ مائی ہے جس کے بچے کی برات حضرت صاحب نے غرق کر دی تھی. اس کا مطلب یہ ہویا بھائی اللہ دے ولی ہو دیں جڑے لوگوں غرق کریں نعوذ باللہ تے لو آدھے کہ اے وہابی جڑے نا اے ولیاں دے گستاخ ہیں. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کسی کو ایک کانٹے جتنی تکلیف بھی نہیں پہنچاتا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کل لمبی ہو ویسی چھوٹا سا واقعہ سنو. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ ایک دن کھڑے تھے ان کا ایک دشمن ان کے سامنے آیا اور اس نے آ کے نا ان کو گالی دی. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خاموش اس نے پھر گالی دی حضرت پھر خاموش اس نے تیسری بار گالی دی وہ پھر خاموش اس مونڈے چو ہلا کے آکھا ہے حضرت میں آپ کو گالی دے رہا ہوں تو حضرت فرمانے لگے میں ہی تینوں معاف پیا کریں دا. اوے گل سمجھ کیا میں آپ کو گالی دے رہا ہوں فرمانے لگے میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں. یوں ہوتے ہیں اللہ کے ولی کوئی برا بلا کہہ بھی دے تو کہتا ٹھیک ہے بھائی خیر ہے. وہ جیسے مشہور ہے بات ایک اللہ کا نیک بندہ جا رہا تھا تو کسی شرارتی لڑکوں نے آگے سے پکڑا آگے ہو گئے اور ایک کتا تھا تو ان کے پاس تو کہنے لگے حضرت ایک کتا چنگا ہے یا تساں چنگے ہو. کتنی حقارت ہے ایک اللہ کے نیک بندے کی ہے. کہتے ہیں یہ کتا چنگا ہے یا تساں چنگے ہو. تو حضرت صاحب فرمانے لگے اگر میری موت کفر تے آئی ایمان تو بغیر میری موت آئی تو وقت کتا چنگا ہے جو میری موت ایمان تے آئی تے وقت میں چنگا. اور اللہ کے ولی یوں ہوتے ہیں یوں نہیں ہوتے کہ 1200 بندے دی برات غرق کر دیو ایسا کہاں یہ جھوٹ ہے تو لوگ کہنے ولیوں دے گستاخ ہیں. اور بھائی یہ گستاخی یہ ہے کہ تم ولی پر بہتان باندھ رہے ہو کہ وہ 1200 بندے کا قاتل ہے.
ٹھیک ہے، کر کی گل تو نہیں؟ اچھا جی، تو اگر آپ کے سامنے یہ کوئی اس قسم کا واقعہ بیان کرے، آپ اس سے کہو بھائی دیکھو قرآن سے یہ مطابقت رکھتا ہے واقعہ، قرآن کے مطابق ہے، تو یقیناً یہ قرآن کے اینٹی اور قرآن کے خلاف ہے، تو اس سے واضح طور پہ کہہ دو بھئی اساڑے قرآن نال، اساڑے نبی دے فرمان نال، اساڑی شریعت دی مطابقت اے نہیں رکھدا، لہٰذا اے من گھڑت اور جھوٹ تے ہو سکتا ہے، اللہ دے ولی دے ذمے اللہ دا ولی انہیں نہیں ہو سکتا۔ اللہ دا قرآن کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان اولیاء اللہ الا المتقون۔ اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا اور لوگوں سنو، اولیاء اور ولی وہ ہوتے ہیں اللہ کے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ ایک پپیلی نو نہیں مرندے تو 1200 بندہ انہوں تو مرواگت ہے۔ یہ نہیں، میں نے ایک چھوٹا سا یہ آپ کو مثال دی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اس قسم کا واقعہ یا کوئی اس قسم کی کوئی جھوٹی روایت، جھوٹی بات، من گھڑت قصہ ٹوٹکا اگر پیش کرے تو اسے کہو بھائی اساڑے قرآن و سنت کے مطابق ہے تو آمنا، نہیں ہے تو ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق۔ کیوں؟ یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ ہن یاد ہیں کتنے حق بیان ہو گئے؟ 3۔ کون کون سے؟ پہلا حق قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسرا حق قرآن کو سمجھنا، اور تیسرا حق قرآن پر ایمان رکھنا، اور چوتھا حق قرآن دا 11 منٹ ہو گئے، یہ گھڑی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں جی 11 منٹ ہو گئے، میری کوشش یہی رہے گی کہ 20 منٹ تک ختم کر دو، ٹھیک ہے جی؟ 20 منٹ اور نہیں، اے بھی تھی ویسی تھا۔ اچھا جی، قرآن مجید کا چوتھا حق وہ کون سا ہے؟ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے قرآن پر عمل کرنا۔ آدھا ہے او جی فلاں اس یہ کام شرک ہے تو بات ہوا کریں دے، یہ عمل کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، پردہ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے آت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، عمل کوئی نہیں۔ یہ قرآن کا حق ادا کر رہا ہے؟ نہ، قرآن کی حق تلفی کر رہا ہے، اور اس جیسے درندے کے خلاف رسول اللہ دن قیامت کے اللہ کی عدالت میں کیس دائر کریں گے کہ قرآن کہتا ہے سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، ایک بھی حق ادا نہیں کرتا قرآن کا۔ تو قرآن مجید کا چوتھا حق کیا ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے قرآن روکے اس سے رک جائے، جس چیز کا قرآن حکم کرے اس پر عمل کرے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، ٹائم مختصر ہے۔ ایک بندہ آیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو قرآن کی ایک آیت سکھانا شروع کر دی۔ 17واں پارہ ہے اور آخری آیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آخری سے پہلی آیت ہے یا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ 17ویں پارے کی آخری آیت ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کو قرآن سکھانا شروع کر دیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ابھی یہ ٹکڑا ہی اسے سمجھایا تھا آیت کا، ابھی آدھی آیت بھی نہیں ہوئی، تھوڑا سا حصہ آیت کا ہوا، اس نے یہ ٹکڑا سکھا، اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ ٹکڑا اسے سکھایا تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بس 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 ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رک گئے، بے چلو یار ہو سکتا ہے اس کا حافظہ یہی کچھ ہو، تھوڑا سا یاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ جی آیت کا ٹکڑا سمجھنے کے بعد چلا گیا، بھائی شاید اگلے دن ہے، اگلے دن نہیں آیا، اس سے اگلے دن آئے نہیں آیا، کرتے کرتے مہینہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ توجہ گل، مہینہ گزر گیا وہ واپس نہیں آیا۔ مہینے کے بعد وہ بندہ بالکل ڈسٹ اور کھے اور دھول کے ساتھ اٹا ہوا ہے اور بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، پراگندہ حالت ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی محفل کی خدمت کے اندر مہینے کے بعد آیا اور آگے کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے
اللہ کے پاک پیغمبر آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا او میرا یار صابیہ، تو بڑے شوق سے قرآن سیکھنے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ تھوڑا سا حصہ لینے کے بعد مہینہ ہو گیا تو یہاں پہ آیا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا تھا قرآن پہ عمل کرنا قرآن کا حق ہے، لہٰذا یہ جو میں نے ٹکڑا سیکھا آپ سے، میں نے کہا پہلے اس پہ عمل کروں پھر آگے سیکھوں گا، پہلے اس پہ عمل کروں پھر آگے سیکھوں گا۔ یا رسول اللہ میں مہینہ پورا جہاد کر کے آیا ہوں، میں نے کہا اس ٹکڑے پہ پہلے عمل ہو جائے۔ آج ہے کوئی یہ جا مسلمان یہ رہا ایک آیت ہی عمل کردہ ہوئے، اپنے مطلب دیں گل ہر کوئی کٹ گیا۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو تم ختم شتم پڑھتے ہو یہ اس کا کوئی شریعت میں ثبوت اور جواز اور کوئی اس قسم کا کوئی تمہیں ملتا ہے ثبوت؟ اس نے کہا واہ بھائی واہ حضرت اسا قرآن جو ثبوت پیش کر دے جی ساری دلیل قرآن پئی ہے کہ قرآن جی اللہ قرآن کہ ختم اللہ ہو اللہ دا ختم، ٹھیک ہے؟ اس واسطے یعنی اپنی مرضی کے معنی اور مفہوم لے کر اپنی پیٹ کی خاطر، اپنی عزت کی خاطر، اپنی شہرت کی خاطر مرادیں لوگوں کو بتا دینا یہ بڑا سوکھا کام ہے، اور قرآن پہ عمل کرنا یہ مشکل کام ہے۔ یاد رکھو قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ عمل کر سو پہلا حق قرآن کی تلاوت کرنا، یار آنکھوں تو صحیح نہ، قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا حق قرآن کو سمجھنا، تیسرا حق قرآن کے مطابق ایمان رکھنا، اور چوتھا حق قرآن پر بولو عمل کرنا۔ اللہ جرے بول دے پین انہوں نے عمل دی توفیق نصیب فرما، آمین آکھو۔ اللہ جرے نہیں بول دے انہوں نے دے کیونکہ وہ راہ نہ ونجن ہے، بول دے تو پتہ نہیں میری ناراضگی تو ہو سن بھئی میرے تے ناراض بیٹھے ہو سن، لیکن چلو بہرحال چوتھا حق ہے قرآن پہ عمل کرنا، اور پانچواں حق میرے بھائی ہو قرآن کا آخری اور پانچواں حق سنو انشاءاللہ 3 منٹ رہ کے بعد ختم کرتا ہوں۔ قرآن کا پانچواں حق بندے کے ذمے کیا ہے؟ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن کا پانچواں حق میرے بھائیو یہ ہے قرآن تلاوت کی، قرآن سمجھا، قرآن کے مطابق عقیدہ بنایا، قرآن پہ خود عمل کیا۔ اب پانچواں حق یہ ہے قرآن دوسروں تک پہنچانا، یہ حق ہے قرآن کا، ٹھیک ہے؟ فرمایا لوگو سن لو تم رہ گئے، او امتیو سن لو میں اپنے نبی سے کیا فرما رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر بلغ 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 تبلیغ کر، پہنچا لوگوں تک کیا چیز ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ میرے پیغمبر لوگوں تک یہ قرآن پہنچا۔ اور پھر اگلی بات بڑی سخت ہے اسی آیت میں، یہ 6 پارے کی آیت ہے، اگلی بات بڑی سخت ہے۔ فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، لوگوں تک قرآن نہ پہنچایا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بلغت رسالتا، میرے پیغمبر ہمارے کاغذوں میں ہم یوں لکھیں گے کہ محمد کریم اپنی نبوت دا حق ادا نہیں کیتا۔ اللہ قرآن نہیں پہنچایا تو نے یوں سمجھو نبوت کا حق کی ادا نہیں کیا، اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے 3 مہینے قبل حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور میدان عرفات کے اندر صحابہ کرام کو جمع کر کے فرما رہے ہیں، او میرے صحابہ، جو اللہ نے مجھے امانت دی تھی قرآن والی، یہ میں نے تم تک پہنچا دی یا نہیں؟ سارے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ او کما قال فرمایا صحابہ کرام نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، او جو اللہ نے آپ کو امانت دی تھی، ادیت الامانہ، آپ نے امانت صرف پہنچا نہیں دی بلکہ امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، امت کو نصیحت کر دی، وَكَشَفْتَ وغیرہ وغیرہ، وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، پردے کھول دی وغیرہ۔ فرمایا سنو لوگو، یاد رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے بھی قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ لوگوں تک قرآن پہنچایا جائے۔ اے امتیو قرآن دی تلاوت کر سو، اے امتیو قرآن نو سمجھ سو، اے امتیو قرآن کے مطابق عقیدہ بنے سو، اے امتیو قرآن تے عمل کرے سو۔ جس وقت تساں اے 4 کم کیتے اللہ تواڈے اندر اے صلاحیت پیدا کر دے سی، تساں لوگاں تک ہی قرآن پہنچاونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تکمیل قرآن کی محفل تھی اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کے 5 حق بیان کیے۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں قرآن کے حق حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو میری منت ہے آپ سے، درخواست ہے، پتہ نہیں زندگی مجھے یاد ہے پچھلے سال یہی دن تھا، 28ویں تراویح پہ ہم جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، شاید یہی دن تھا۔ آج پھر میں گھر سے نکلا تو مجھے وہ دن یاد آیا، بھئی پچھلے سال اس سے سارا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ نہیں ہو سکتا ہے آج میری قبر پہ پودے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں، میری ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوتی، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور نہیں پتہ اگلا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے نا۔ اس لیے میرے بھائیو آپ سے درخواست ہے، اے 5 جیریاں تانوں چیزاں دسیاں، انہاں نو اپنے سینے دے اندر جگہ دینی ہے، اور محض علم واسطے چیزاں نہیں بلکہ انہاں تے عمل کرنا ہے۔ 5 حق قرآن دے ادا تساں چا کرو۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ قرآن وچ وعدہ کیتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور لوگوں یہودیوں کو اساں تورات دیتی ہے اور ان لوگوں نے اس تورات پہ عمل نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا وہ ذلیل ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سنو امت محمدیہ والو، اگر تم بھی قرآن کا حق ادا نہیں کرو گے، اس کو نہیں پڑھو گے، نہیں سمجھو گے، نہیں عمل کرو گے، عقیدہ نہیں بناؤ گے، نہیں پھیلاؤ گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا جیسے یہود پہ لعنت تھی تم پہ بھی لعنت آئے گی۔ اور اگر وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ، جیرا بندہ قرآن نو قائم چا کرے، اس دے مطابق یہ 5 حقوق ادا چا کرے، فرمایا لوگو سن لو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اساں اتو بھی اس واسطے رزق دے دروازے کھول دینے، زمین دی طرفوں جتنے خزانے ہیں وہ زمین سارے خزانے اگل دے سی انہاں لوگاں واسطے جیرے قرآن دے علم بردار ہوئے۔ اس واسطے اپنی عزت، اپنی بقا، اپنے فائدے واسطے قرآن دے 5 حق ادا کرو۔ اللہ رب العزت مینوں بھی اور تانوں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تو کوئی نہیں ہے، دعا ہے، دعا کراؤنی تے مقصود اصلی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے عوام؟ دسو نا جی، عوام بیچاری بیٹھی ہے، سارے بھائی ہیں سارے، اصل ہاں جی نہیں کوئی تھوڑا جہا ذہن ہوئے تو صحیح نے بھئی اساں بیٹھے ہاں تو کوئی فائدہ ہی تھی سی اور اچھا ہے بھائی، ہے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام ہے۔ اللہ ان انتظام کرنے والوں کو مزید یہی جذبہ عطا فرمائے کہ یہ مسلمانوں کو کھلاتے پلاتے رہے، بڑے بڑے اعلیٰ کام ہے جی۔ اللہ شاء اللہ اتلے ہاتھے جو کرے تلوے جو نہ کرے، اے منگن والے جو نہ ہوئے شاء اللہ اتو دیون والے جو بندہ ہوئے، بس اے دعا کیتی کرو۔ بہرحال یہ ہوتی تو ایک رسم ہے، یہ کوئی دین کا ایسا نہیں ہے بھائی تساں قرآن مکمل کیتے تھے لازمی بٹھائیاں منڈنیاں، یہ رسم ہے،
ٹھیک ہے، لیکن چلو بہرحال ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، نہ اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں بھئی یہ اس کا یعنی لازمی حصہ ہے، بس ٹھیک ہے جی کٹھے ہونے تو تھوڑے جے کھا گندے ہیں، بہرحال یہ الحمدللہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے، تو اس کی کوشش مزید بھی کریں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ یا اللہ تیرے قرآن کے مکمل ہونے کی تکمیل کی یہ محفل ہے، ہماری درخواست ہے جن ساتھیوں نے یہ قرآن سنایا ہے، سنا ہے، اہتمام کیا ہے، اللہ ان سب کا یہ عمل قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہیاں دیدہ دانستہ ہو گئیں یا بغیر کسی علم کے غلطی سے ہو گئیں، میرے مولا وہ غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما اور اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اے کریم اللہ تا زندگی ہم سب کو قرآن کا شغف اور قرآن کی محبت نصیب فرما، سنانے والے کو پوری زندگی قرآن سنانے کی توفیق نصیب فرما، اور دیگر جتنے بھی سامعین ہیں ان کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن کے 5 حقوق ابھی یہاں پہ بیان کیے گئے، اے اللہ ہماری درخواست ہے ہم سب کو توفیق نصیب فرما، ہم قرآن مجید کے 5 حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کے 5 حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے باوجود جب کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اپنی رحمت سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرما، نجات کا ذریعہ بنا۔ جو مسلمان مرد و عورت دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی یا اللہ بخشش فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور کریم اللہ جو غریب الحال ہیں، جو مقروض ہیں، جو باقی معاملات میں پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے آسانیوں کے راستے کھول، آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرما، اور ہر جائز خواہش جو ہمارے دلوں میں مچل رہی ہے اور زبان پہ نہیں آ رہی، میرے مولا اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔